إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ عام طور پر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ان عناوین پر ہوتی ہے جو کرنا ہے، جن کاموں سے بچنا ہے اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایسے کاموں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ کام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان کی فہرست بہت زیادہ ہے، لیکن آج کے خطبے میں 2-3 باتوں پر اپنی باتیں ختم کروں گا۔ وہ کام جس سے ہم کو بچنا ضروری ہے، سب سے پہلے شرک ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی نیک کام کر لے، لیکن اپنے آپ کو اگر شرک سے نہیں بچایا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے گناہ پائے جاتے ہیں ان گناہوں میں سب سے عظیم اور سب سے سنگین اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک عظیم ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ شرک سے بڑا
نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یعنی اس سے بڑی گمراہی اور نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر مشرک نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کرے، لیکن مشرک نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی مشرک جہنم میں جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جس گناہ سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ پوری انسانیت کے سردار ہیں، لیکن اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ آپ کے بھی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، آپ سے افضل کوئی اس زمین پر پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی جانب یہ وحی بھیجی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نبی رسول پیغمبر آئے ان تک بھی یہی وحی بھیجی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں، ہم آپ کو بھی فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نبی رسول پیغمبر آئے ان کو بھی ہم نے یہی کہہ دیا تھا کہ آپ اگر گناہ کریں گے، اگر آپ شرک کریں گے تو یہ شرک اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور ان تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ تمام کے تمام نبی جو بڑے بڑے نبی ہیں، بڑے بڑے پیغمبر ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، انہوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا۔ سورہ انعام کی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جس گناہ سے بچانا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان شرک کے مظاہر ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ باتیں صرف اہل حدیث علماء ہی بتا سکتے ہیں، دوسرا کوئی عالم نہیں بتائے گا۔
اس لیے کہ جو دوسرے مسالک ہیں ان کے یہاں کسی نہ کسی طریقے سے شرک موجود ہے. شرک پر وہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، یا اگر شرک پر گفتگو کریں گے تو صرف موٹی موٹی باتیں کریں گے، ایکسپلین کر کے اس کی تفصیل نہیں بیان کریں گے. ہمارے درمیان جو شرک کے طریقے رائج ہیں، جو مظاہر ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں. بہت سارے لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، زندہ ہو یا مردہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہم غیروں کی بات نہیں کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، زندوں کو بھی کرتا ہے، مردوں کو بھی کرتا ہے. یہ شرک ہے. اگر ہماری مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہے، مرد ہو یا عورت، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ غیر اللہ کے سامنے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کی تعظیم میں صف بستہ کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بنے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے در پر حاضری دیتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے قانتین، یعنی یکسو ہو کر کے صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کرو. کسی اور کے سامنے عظمت کے طور پر کھڑے ہونا، اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑا ہونا، یہ حرام ہے. بہت سارے لوگ زندہ اور مردہ کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے غیر اللہ سے مدد مانگنا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور ان بزرگوں کو یاد کرتا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد آپ کی مدد کر سکتا ہے. مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگنا، ان کے نام کو پکارنا، مصیبتوں پریشانیوں میں ان کو مدد کے لیے پکارنا، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں. آج فلاں کے نام کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آج فلاں کے نام پر بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، آج فلاں کے نیاز کی تقسیم ہے. یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر لنگر تقسیم کرنا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کرنا، جانور کا ذبیحہ پیش کرنا حرام ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے نام پر لنگر تقسیم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعویذ لٹکانا. ہماری مسجدوں میں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، کمر میں تعویذ. تعویذ لٹکانا حرام ہے، شرک ہے. ہمارے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا. کتنے مسلمان ایسے ہیں پیر میں کالا دھاگا، گلے میں کالا دھاگا، بچوں کے پیر میں کالا دھاگا، دفع بلیات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو مبتلا کرنا چاہے تو یہ تعویذ اور یہ دھاگا آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کا یہ طریقہ نہیں اختیار کیا ہے اور آپ نے صحابہ کو اس سے منع کیا ہے.
اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. نہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا. حکیم سے دوا لینا، ڈاکٹر سے دوا لینا یہ جائز ہے، لیکن اس دوا کے اندر اثر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے. مسلمان کتنے لوگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے شرک کے مظاہر جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں کوئی طغرا لگا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے گھوڑے کی نال وغیرہ ٹھونک لیتے ہیں. بہت سارے مسلمان گھروں میں میں دیکھتا ہوں لوگ پھٹکری لٹکائے ہوئے ہیں. کیا یہ پھٹکری آپ کو نظر بد سے بچا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں میں کالی رسیاں باندھ لیتے ہیں. یہ کالی رسی، یہ کالا دھاگا، یہ پھٹکری، یہ جوتے، یہ چپل، یہ آپ کو عذاب سے بچا لیں گے؟ غیروں کے بیچ میں رہتے رہتے ہمارا عقیدہ کتنا بگڑ گیا ہے. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی ایک تعویذ پہنے ہوئے ہے. تو کہا کہ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو کہا میرے آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ تعویذ پہن لیا ہے. جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہے مجھے بہت راحت محسوس ہو رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعویذ کاٹ کر پھینک دیا. کہا اللہ کی بندی وہ شیطان تھا جو تیرے آنکھوں میں کچوکے لگا رہا تھا، اور جب تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تعویذ پہن لیا، تو شیطان نے تیرے آنکھوں میں کچوکے لگانا بند کر دیا. آج ہمارے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں تعویذ پہننے سے راحت مل جاتی ہے. شیطان تمہارا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ شرک کروا دیا ہے. اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان سے شرک کروا دے تاکہ اس کو جنت سے محروم کر دے. میرے بھائیو، جان چلی جائے، اللہ کی امانت ہے، مرنا ہے، لیکن شرک کا راستہ نہ اپنائیں. یہ شرک کے چند نمونے ہیں جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے شرکیہ کاموں سے محفوظ رکھے. دوسری چیز جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے بدعات و خرافات. آج دین کے نام پر لوگ کیسی کیسی بدعتیں کرتے ہیں. آج دین کے نام پر لوگ کیسی چیزیں ایجاد کیے ہوئے ہیں، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں. قرآن مجید کی وہ مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مشہور آیت اتری. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی ہے، اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص بدعات کر رہا ہے، دین میں کوئی نئی چیز داخل کر رہا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین مکمل نہیں تھا. دین مکمل نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہاں اتری ہوتی تو ہم اس کو جشن کا دن مناتے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ مجھے معلوم ہے، وہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مجھے معلوم ہے عرفہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے. آلریڈی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے دین مکمل ہو چکا ہے. دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کہتے ہیں پیارے نبی نے ہم کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد واعظ و نصیحت کیا. واعظ و نصیحت اتنا بلیغ تھا
کہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگ ہچکیاں لینے لگے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام کائنات اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے اتنا بلیغ خطبہ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ اختلافات بہت رونما ہو جائیں گے، دین کے نام پر لوگ اختلافات کریں گے۔ مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف پائے جاؤ گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہماری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں کو نکالنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ کام جو دین میں نیا نکالا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر ضلالت انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو متنبہ نہ کیا ہو بدعات سے بچنے کے لیے۔ آپ جو بھی خطبہ پڑھتے ہیں کیا سنتے ہیں؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین میں جو نئے کام نکالے جائیں وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے بدعات سے اجتناب کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ رد ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں بدعتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بدعتوں میں پڑ گئے ہیں، دین کے نام پر، تقرب الہی کے نام پر، صوفیت کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس نام پر لوگوں نے مختلف قسم کی بدعتیں ایجاد کر دی ہیں۔ ایسے بدعتیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ حوض کوثر کا جام نہیں پی پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محشر کے میدان میں میرے امتی آئیں گے اور میں اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ میری مدد کے لیے میرے دونوں ساتھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ہوں گے، ہمارے سارے امتی آئیں گے، ہم سب کو ان کو کوثر کا جام پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، غرم محجلین من اثر الوضوء، ہماری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ جو ہم وضو کرتے ہیں چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، پیر چمکتے ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ کی پہچان ہوگی، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ لوگ جائیں گے، کوثر کا جام پئیں گے، پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، حضرت ابو بکر بھی پلائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی پلائیں گے۔ سارے امتیوں کو کوثر کا جام ملے گا، لیکن بدعتی کوثر کا جام نہیں پائے گا۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ میرے امتی آ رہے ہوں گے، مجھ سے قریب ہو جائیں گے، میں دیکھوں گا فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر رہے ہیں، میں فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ہے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی۔ پیارے نبی کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں کو دور بھگا دو جنہوں نے ہمارے دین کو بدل دیا تھا، جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ڈال دی تھی۔ بدعتی کوثر کا جام نہیں پی سکیں گے۔ میرے بھائیوں، سب کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، چور کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، زانی کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، قاتل کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟
اس لیے کہ وہ بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، اور جب نیکی سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ آج دین کو لوگوں نے بدل دیا ہے، سنتوں کے نام پر بدعتوں کا عروج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ۔ ایاکم ومحدثات الامور، پیارے نبی نے فرمایا دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں جو نیا کام ڈالا جائے وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بدعتوں کے چند مظاہر جو ہمارے درمیان ہیں، جس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سنو تو اذان کے جواب دو۔ جس نے اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ طریقہ یہی ہے، پہلے اذان، پھر درود، پھر دعا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ بدعت ہے۔ درود پڑھنا گناہ نہیں ہے، جہاں پڑھنا چاہیے وہاں پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث درود پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم درود پڑھنے سے منع کریں گے؟ ایک بار کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا 10 درجہ بلند ہوتا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ درود پڑھنا کہاں ہے؟ جہاں ہمارے نبی نے پڑھا ہے وہیں پڑھنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ یہ بدعت ہمارے درمیان رائج ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے سال تک رہے؟ 60 پر 3 سال، 63 سال۔ کبھی آپ نے اپنی پیدائش پر خوشی منائی؟ کبھی نہیں۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، امام حسن حسین، جن کو لوگ بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، انہوں نے کبھی منایا؟ کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا؟ ارے یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائی کرسچن اپنے نبی کا پیدائشی دن مناتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بدعتیں دھیرے دھیرے مسلمانوں میں آ گئیں اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا شروع کر دیا، جشن میلاد النبی کے نام پر۔ اسی طریقے سے بہت ساری بدعتیں ہیں، جس میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد روضے کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کے اوپر درود پڑھنا سنت، نبی کو سلام بھیجنا سنت۔ درود و سلام پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود و سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن طریقہ غلط نہ اپنایا جائے۔ جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کیا جائے۔ ہماری نماز اس وقت مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے درود نہ پڑھ لیں۔ لیکن نماز کے بعد روضے کی طرف، نبی کے قبر کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ محبتیں دل میں ہونی چاہیے۔ لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو نبی کی پیروی کرتے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ طریقہ لوگوں نے اپنایا، یہ غلط ہے۔ تو صلاۃ و سلام پڑھنا اپنے طریقے پر جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے بدعات و خرافات کے ہمارے درمیان رائج ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جس سے ہمیں بچنا ہے، نبی کی مخالفت۔ آج لوگ دین کو لوگوں نے ایک کھلونا بنا لیا ہے، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو،
تجارت کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کی مخالفت کرے گا حق واضح ہونے کے باوجود اور مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ نکالے گا، ہم اس کو ادھر ہی جانے دیں گے جدھر جا رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ نبی کی مخالفت سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، نبی کی مخالفت سے انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل بے یمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، لا استطیع، میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو رکھے گا بھی نہیں، تو رکھے گا بھی نہیں۔ اس نے نبی کی مخالفت میں یہ بات کہی، داہنے ہاتھ سے وہ کھا سکتا تھا لیکن پھر بھی اس نے نبی کی بات نہیں مانی، بائیں ہاتھ سے کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ نوجوان زندگی بھر اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت کی مخالفت ہے، نبی کی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ کسی بڑی مصیبت میں اور فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ نبی کی مخالفت کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رفع الیدین کی سنت سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آمین کی سنت سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تشہد میں انگلی اٹھانے کی سنت سے محروم ہیں۔ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسی مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی کی مخالفت کرنے والا جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اگر لا علمی میں یہ کام کوئی کرتا تھا تو آج سے اپنی اصلاح کر لے، اور اگر جان بوجھ کر کرتا تھا تو توبہ کر لے، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دیں اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے تم کو منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی کی مخالفت انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے کس کی پیروی کی؟ اللہ کی پیروی کی۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر دربان بنا کر نہیں بھیجا۔ جو آپ کی بات مانتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کا انجام قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَطَانِي فَقَدْ اطاع اللَّہ، جس نے میری پیروی کی، میری بات مانی، میری نہیں اللہ کی مانی۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے، نبی کے پیچھے چلنے سے کامیابی ہوتی ہے، نبی کے پیچھے چلنے سے ہم حقیقی مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی کی مخالفت کرنے سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ حق بات واضح ہونے کے بعد قبول کرنا ضروری ہے۔ آج حالت کیا ہے؟ ہم نبی کی حدیث بتاتے ہیں، ہم نبی کی سنت بتاتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے، امام کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اماموں کی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم کسی امام کی گستاخی نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تم نبی کی گستاخی کرتے ہو، ہمارا ایمانی جوش،
ہمیں خاموش نہیں رہنے دیتا ہے کہ امتی کہتے ہوئے نبی کی مخالفت کی جائے۔ میرے بھائیوں، نبی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہو اور کہتے ہو ہم اماموں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ نبی کی مخالفت کرنے والا امام کا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ نبی کی مخالفت کرنے والا کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی پیروی کریں۔ نبی کی پیروی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ ہیں، نبی کی سنتیں بتائی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں بتائی جائیں، لیکن مسلکی عینک، مسلکی حد بندیاں، توڑ دو ان مسلکی حد بندیوں کو۔ اللہ کی قسم، قبر میں آپ کو اکیلے جواب دینا ہوگا، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا اور فرشتے 3 سوال کریں گے، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ نبی کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا، کون سا منہ لے کر کے جواب دو گے؟ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کامیاب گزرے، نبی کی اطاعت میں آ جاؤ۔ نبی کی غلامی سے انسان کو حقیقی آزادی ملتی ہے۔ چھوڑ دو غلامی کے بندھنوں کو، توڑ دو۔ میرے بھائی دیو، مسلکی حد بندیوں کو توڑ دو، آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف۔ یہی کتاب اللہ و سنت رسول ہے جو دنیا میں ہم کو عزت دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا عز لنا الا بالاسلام، ہم کو صرف اسلام سے عزت مل سکتی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان۔ انسانوں کی بات، عام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ کسی نبی کی موجودگی میں اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر کے وہ نبی کی اطاعت کو قبول کرے۔ نبیوں کو بھی ہمارے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں، وَاتَّبَعْتُمُوهُ، اور تم موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کون ہے موسیٰ؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں جنہوں نے کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کی تھی۔ موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے رب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائیں اور تم موسیٰ کے پیچھے چلنے لگو، مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کی نہیں چلتی ہے، اماموں کی بات کرتے ہو۔ میرے بھائیو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، نبی کی طرف آ جاؤ، نبی کی سنتوں سے محبت کرو، نبی کی باتوں پر عمل کرو۔ نبی کی باتوں پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ ہمیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ آج کی جمعہ کے خطبے میں نے 3 باتیں بتائیں، ان تینوں باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نمبر 1 شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 بدعات، نمبر 3 نبی کی مخالفت۔ یہ 3 کام آج میں نے خطبے میں بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔